شادی کے بعد گھر پر صرف میں اور میری نند اور سسر گھر ہوتے۔ میری نند بہت حسین تھی، لیکن میرے سسر کو ان کی شادی کی کوئی فکر نہیں تھی، اور روزانہ دن کے وقت نند سسر کے کمرے میں کئی گھنٹے گزار کے آتی۔ میں سمجھتی ان کی بیٹی ہے، خدمت کر رہی ہوگی۔ پھر ایک دن میں اچانک کمرے میں گئی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتی کہ میری نند سمینہ بہت حسین اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کنواری تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے رشتے نہیں آتے تھے، بلکہ میرے سسر اس کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتے۔ میری نند سمینہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی اور اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اس طرف شاید توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میرے سسرال میں صرف میں، میری نند اور سسر تھے۔ میرا شوہر ایک پردیسی تھا اور شادی کے بعد 2 سال کے لیے امریکہ چلا گیا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید سمینہ کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے، اسی لیے کسی نے اس پر توجہ نہیں دی اور صحیح عمر میں اس کی شادی کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں سوچ رہی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سمینہ کے لیے تو آئے دن ہی کوئی نہ کوئی رشتہ آیا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اب تک اس کا رشتہ نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جب اس پر سے پردہ ہٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند بہت ہی اچھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی، اپنے باپ کی بھی بہت خدمت کرتی تھی۔ سارا دن وہ اپنے باپ کے کمرے میں ہی گزار دیتی، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی یہ کتنی اچھی بیٹی ہے کہ اس کا کوئی خیال بھی نہیں کرتا، اور یہ سب کی کتنی خدمت کرتی ہے۔ اس عمر میں تو لڑکیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں خوش باش زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور بیچاری سمینہ اپنے والد کی خدمت میں ہی مصروف رہتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ سمینہ کے دل میں بھی اپنی شادی کو لے کر کتنے ارمان ہوں گے، لیکن مجھے اس حوالے سے بات کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا کہ کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ جہاں میں شادی ہو کر آئی تھی، یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں ہم رہائش پذیر تھے۔ اس میں 3 ہی کمرے تھے، میرا، میری نند کا اور میرے سسر کا۔ گھر میں کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں گھر کا تھوڑا بہت کام کرتی تو میری نند بھی برابر سے میرا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں ہی رہتی، کیونکہ نند تو زیادہ تر سسر کے کمرے میں ہوتی اور مجھے ان کے بیچ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں سارا وقت اپنی اماں سے فون پر باتوں میں لگی رہتی، یا پھر میرے شوہر اکرم کا ہی فون آ جاتا۔ میری اکرم کی شادی میرے سسر کی پسند سے ہوئی تھی۔ میرے سسر نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر اکرم کے لیے پسند کیا تھا، اور میرے ماں باپ نے بھی یہ دیکھ کر شادی کر دی کہ اکرم ایک بہت اچھا اور پیسے والا شخص ہے۔ میرے سسر بھی ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے، اور ان کے پاس بھی جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کچھ وقت ہمارا رشتہ رہا، اور اس کے بعد ہم شادی کے رشتے میں بندھ گئے۔ میں جب پہلی دفعہ شادی ہو کر سسرال پہنچی تو حیران رہ گئی۔ مجھے لگا تھا میں کسی بڑے سے گھر میں شادی ہو کر جا رہی ہوں، کیونکہ سب نے بھی یہی بتایا تھا کہ اکرم، اس کے والد، بہت ہی پیسے والے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک 3 کمرے کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا، جس میں باورچی خانہ بھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اور اس چھوٹے سے کمرے کو پوری طرح پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھولوں کی مہک پوری طرح رچی بسی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور کئی ارمان دل میں مچل رہے تھے۔ رخصتی کے وقت میری سہیلیوں نے کئی ایسی باتیں میری گوش گزار کی تھیں کہ میں خود بخود اس نئے رشتے کو لے کر بہت زیادہ جذبات محسوس کر رہی تھی، یا شاید پھر یہ نکاح کا اثر تھا جس نے میرے دل میں اکرم کے لیے کچھ خاص جذبات بھر دیے تھے۔ اکرم جیسے ہی کمرے میں آئے تو میرے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی جب اکرم نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ محبت سے انہوں نے میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور جب اکرم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو مجھے لگا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، اور اب کوئی ادھورا پن باقی نہیں رہے گا۔ اکرم مجھ پر ساری رات اپنی محبت کی برسات کرتے رہے، وہ بھی جذبات کی شدت سے پوری طرح بے قابو تھے۔
اور وصل کی رات میں تمام دوریاں مٹ سی گئی تھیں۔ اکرم کی باہوں نے مجھے ایسا سکون بخشا تھا کہ میں سب کچھ بھول کر بس اس کی ہو گئی تھی۔ پہلی بار میں نے زندگی میں کبھی کسی مرد کا لمس محسوس کیا تھا، اور وہ میرا محرم تھا۔ اس لیے مجھے لگا کہ اب میری زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی ہے۔ اکرم شادی کے بعد کچھ ہی دن میرے ساتھ رہے، اور ان کچھ دنوں میں ہم دونوں نے پورے شہر کی سیر کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اکرم کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا، اور اکرم نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے منہ سے کوئی خواہش بھی نکلتی تو وہ اسے پورا فوراً ہی کر دیتے۔ میں نے اکرم کے ساتھ اتنے اچھے دن گزارے کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ میں اکرم سے اکثر پوچھتی کہ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہم اتنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتے ہیں؟ جس پر اکرم نے مجھے بتایا کہ یہ میری والدہ کی نشانی ہے، اور یہ میری والدہ نے اپنی پسند سے خریدا تھا، اس لیے ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتے۔ میں اور ابا تو بڑا گھر خریدنے کے لیے تیار تھے، لیکن سمینہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، اسی لیے ہم نے بھی کہیں اور شفٹ ہونے کا نہیں سوچا۔ دن پر لگا کر تیزی سے اڑتے چلے گئے۔ اکرم کی موجودگی میں تو مجھے کسی بھی چیز کی کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی، اور میرے سسر اور نند کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ پھر جدائی کا دن چلا آیا اور اکرم کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرا دل بہت اداس تھا اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آنے والے 2 سال میں کس طرح اکرم کے بغیر میں گزاروں گی، یہ سوچ کر میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اکرم نے بتایا کہ یہاں اور امریکہ میں دن اور رات کا فرق ہے، اور وہ جب مجھے فون کرے گا تو یہاں دن ہو رہا ہوگا، اور وہ زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی باتوں میں لگا رہے گا۔ اکرم نے مجھے کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا تھا، اور میرے سسر نے بھی مجھے تسلی دی تھی۔ اکرم چلا گیا تھا اور میں اس کے پیچھے تنہا رہ گئی تھی، لیکن میری نند اور میرے سسر نے مجھے بالکل اکرم کی طرح ہی رکھا اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ میرا جب دل چاہتا میں اپنے گھر چلی جاتی اور بہت سارا وقت اپنے گھر گزارتی۔ میری نند اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اکیلے ہی سارا گھر کا کام سنبھال لیتی، اور میں اکرم سے باتوں میں مصروف رہتی۔ گھر کے کام کاج ختم ہوتے ہی میری نند سسر کے کمرے میں چلی جاتی اور شاید ان کی خدمت میں ہی لگی رہتی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوتی کہ میرے سسر نے اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ سسر کے کمرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ ہرگز بھی نہیں ہوتا، اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے ساری حقیقت دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی شادی کے اگلے ہی دن سے دیکھا تھا کہ میری نند کے لیے بہت زیادہ رشتے آیا کرتے تھے۔ میری شادی میں بھی جو مہمان آئے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے میری نند سمینہ کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے رشتے بھیجے، لیکن یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ میرے سسر کسی نہ کسی بات پر رشتے کے لیے انکار کر دیتے۔ میری نند عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھی، لیکن بہت ہی حسین تھی، اس لیے اس عمر میں بھی اس کے رشتے چلے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کیوں نہ اپنے بھائی کے لیے ہی سمینہ کا رشتہ مانگ لوں، مگر میری ماں نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ اس طرح وٹے سٹے کی شادی کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب میں نے اکرم سے باتوں باتوں میں اس بات کا ذکر کیا تو اکرم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ابھی سمینہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات میرے سمجھ سے باہر تھی کہ آخر سمینہ کی شادی ہوگی کب۔ اکرم مجھ سے کہتے کہ جب سمینہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے تو تم کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ بہت خوش ہے اور ابا جان کی بہت خدمت بھی کرتی ہے۔ میں نے اکرم سے کہا تو کیا اس وجہ سے ہم کبھی اس کی شادی نہیں کریں گے؟ اگر بات ابا جان کی خدمت کی ہے تو وہ میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن ہر لڑکی کی طرح سمینہ کے بھی کچھ جذبات ہوں گے، اور یہی ایک بات تھی جس پر میرا اور اکرم کا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے اب میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کبھی کبھی تو سمینہ دوپہر کا کھانا بھی میرے کمرے میں ہی دیا جاتی۔ میرا اپنے کمرے سے نکلنا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، کیونکہ سمینہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی گھر کا سارا کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اپنی خوش قسمتی پر حیران رہ جاتی کہ شادی کے بعد بھی مجھے گھر کی زیادہ ذمہ داریاں نہیں آئی تھیں، اور سسرال بھی اتنا اچھا ملا تھا کہ میرے خاندان والے رشک کرنے لگے تھے۔
موسم بدل رہا تھا اور سب جگہ حبس کا راج تھا۔ اس موسم میں ہمیشہ ہی میرا دم بری طرح گھٹتا تھا اور اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تو مجھے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں ہی یہاں وہاں ٹہلتی رہی، لیکن جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی نند سے ہی کچھ دیر باتیں کر لیتی ہوں، شاید میرا دل بہل جائے۔ یہی سوچ کر میں کمرے سے نکلی تو میری نند اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یقیناً وہ سسر کی خدمت میں مصروف تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے میں سسر کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میری ایک دم ہی چیخ نکل گئی۔ میرے سسر کو کچھ بیماریاں لاحق تھیں اور ان کی دوا وغیرہ کا خیال رکھنا بھی سمینہ کی ذمہ داری تھا، اور سمینہ وقت پر انہیں دوا دینے سے بالکل نہیں چوکتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لانا بھی سمینہ ہی کی ذمہ داری تھی۔ میں جب بھی اسے اپنے باپ کے لیے اتنا زیادہ فکر کرتا دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میری شادی سے پہلے بھی اس نے اکیلی عورت ہو کر پورا گھر سنبھالا ہوا تھا، اور میری شادی کے بعد بھی وہ پہلے کی طرح ہی ساری ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد ہی وہ ایک ٹرے میں ساری دوائیں سجائے سسر کے سامنے رکھتی اور خود کھول کھول کر انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتی، اور اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دوائیں آخر کیوں دی جا رہی ہیں۔ جب میں سسر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں میری نند ایک اجنبی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، اور وہ دونوں جس حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ میرے لیے ناقابل بیان تھا، جبکہ شاید میرے سسر پوری طرح بے ہوش بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ میری اتنی زوردار چیخ کے باوجود بھی میرا سسر ٹس سے مس نہ ہوئے اور خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میری نند نے فوراً ہی آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور وہ شخص جو میرے لیے بالکل اجنبی تھا کب میرے سسر کے کمرے سے نکل کر غائب ہوا مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میری نند مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لائی تھی اور سسر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری نند نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود میرے برابر میں بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی بھابھی آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ میری نند مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایک بات حقیقت بتا دوں گی، لیکن آپ اس بات کا ذکر بھائی سے بھی نہ کیجیے گا۔ میری نند سمینہ بتانے لگی کہ میرے سسر اس کے سگے باپ نہیں ہیں، بلکہ سمینہ کی ماں میرے سسر کی دوسری بیوی تھی، اور سمینہ اس کے پہلے شوہر کی اولاد، اور وہ بہت ساری دولت اور جائیداد کے ساتھ میرے سسر سے شادی کر بیٹھی تھی۔ سمینہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک یتیم بچی تھی جس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور میرے سسر نے یہ دیکھ کر سمینہ کی ماں ایک مالدار عورت ہے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ میرا سسر خود بھی ایک سرکاری افسر تھا، لیکن اس کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی، جبکہ سمینہ کی ماں کے پاس کروڑوں روپے کی جائیدادیں تھیں۔ سمینہ نے بتایا کہ اکرم اس کا سوتیلا بھائی ہے، کیونکہ میرے سسر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور انہوں نے سمینہ کی ماں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اس سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد وہ سمینہ کے ماں کا اتنا خیال رکھتے کہ سمینہ کی ماں اپنی ہی بیٹی کو بھول گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب جان بوجھ کر بابا نے ماں کو مجھ سے دور کیا تاکہ میں ان کے قریب نہ جاؤں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے بھی اپنی ماں سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ میں خود بھی ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار جب میری ماں میرے پاس آتی تو میں ان سے بات تک نہ کرتی۔ اکرم مجھ سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا اور مجھے بہت برا بھلا کہتا۔ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ میرے اندر ایک احساس کمتری نے جنم لے لیا تھا، اور اس وقت تو مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میری ہٹی کٹی ماں اچانک ہی بستر پر پڑ گئی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جسم کے اعضاء نے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دراصل میری ماں کو آہستہ آہستہ زہر دے دیا گیا تھا۔ مجھے اچھے سے علم تھا کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں لاچار تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں سے کتنا ہی نفرت کا اظہار کر لوں، نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر وہ میری ماں تھی۔ جب میری ماں کا آخری وقت آیا تو میں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ بابا نے بہت کوشش کی کہ میں ان سے دور ہو جاؤں،
لیکن میں نے انہیں ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑا، اور مجھے اس بات کا پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ انہیں بہت آہستہ آہستہ زہر دے کر ختم کر دیا گیا ہے۔ میری اچھی بھلی ماں کچھ مہینوں میں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی، اور میں اپنے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ میرا سوتیلا باپ یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ اب ساری جائیداد کا مالک وہ ہے، لیکن اس وقت اس کے سر پر بم پھٹ گیا جب میری ماں کا وکیل گھر آیا اور اس نے بتایا کہ ساری جائیداد میرے نام پر منتقل ہو گئی ہے اور میری شادی کے بعد میرے حوالے ہوگی۔ جب تک اس جائیداد پر میرے سوتیلے باپ کو دیکھ بھال کا اختیار دیا گیا تھا، میں اچھے سے جانتی تھی کہ اب میرا سوتیلا باپ کبھی میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ مجھے جائیداد کی لالچ نہیں تھی، اپنی ماں کے مرنے کا غم میرے دل میں سما گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی طرح بہت حسین تھی، اس لیے جیسے جیسے جوانی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی ویسے ویسے میرے رشتے اس دروازے پر آنے لگے۔ لیکن میرا سوتیلا اور ظالم باپ میری شادی کر کے اس جائیداد سے کیسے ہاتھ دھو سکتا تھا، جس کے بل بوتے پر اس نے اپنے بیٹے اکرم کو باہر ملک سے مہنگی والی ڈگری دلوائی تھی، اور اسی ڈگری کی بدولت اکرم آج امریکہ میں ایک بہت اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بہت عرصہ تک میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی رہی، لیکن میں ساری زندگی اپنے دل کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک دن میرے سوتیلے باپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہاں مجھے اسد مل گیا، جو ایک بزنس مین تھا۔ اسد بھی ہر آدمی کی طرح پہلی ہی نظر میں میرے حسن پر فدا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ اس کی ماں نے باتوں باتوں میں مجھ سے میرا پتہ لے لیا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اسد کے لیے میرا رشتہ لے کر چلی آئیں۔ لیکن مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہی بات میں نے اسد کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا اور اسد کا فون پر رابطہ ہونے لگا تھا، اور جب اسد نے ایک ایک بات جان لی تو اس نے یہی راستہ نکالا کہ ہم دونوں خفیہ طور پر نکاح کر لیں اور صحیح وقت پر آنے پر اس بات کو سامنے لائیں۔ میں نے اسد نے ایک دن موقع دیکھ کر کورٹ میرج کر لی۔ اسد کے گھر والے بھی اس بات سے واقف ہیں، لیکن میں یہ بات اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ میری ماں نے وصیت میں لکھوا دیا تھا کہ سارے فیصلے کرنے کا حق میرے سوتیلے باپ کے پاس ہے، اور میں اس کی مرضی سے ہی شادی کر کے اس جائیداد کی حقدار بنوں گی۔ مجھے جائیداد کی لالچ تو نہیں تھی، لیکن جیسے ہی جائیداد کی خاطر میرے سوتیلے باپ نے میری ماں کو قتل کر دیا تھا، میں وہ جائیداد اس ظالم شخص کے پاس ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ وقت ایسے ہی گزارا کرے۔ میں نے آپ کی شادی کے بعد اپنے باپ کو وہی دوا دینا شروع کر دی جو وہ میری ماں کو دیتا تھا۔ یہ دوا بظاہر تو انسان کو بے ہوش رکھتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کے جسمانی اعضاء کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے کمرے کی حدود تک محدود کر دیا تھا تاکہ میں اپنے شوہر سے ملاقات کر پاؤں۔ اسد ایک بہت اچھا اور نیک انسان ہے، اسے تو اس جائیداد کی بھی کوئی تمنا نہیں تھی۔ اس نے مجھے 1000 بار کہا کہ میں یہ جائیداد چھوڑ کر اس کے ساتھ رخصتی کر لوں، لیکن میں اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے، اب وہ کسی بھی وقت دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ آپ اکرم کی زندگی میں ہیں، اس لیے اکرم کو اپنے باپ کے مرنے پر قتل کا شک ہرگز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خود گواہی دیں گی کہ میں کس طرح اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بندی کی، اور جب میرا باپ بے ہوش پڑا ہوتا تو میں اسد کو ملاقات کے لیے بلا لیتی۔ میں اسد کو اپنے کمرے میں اس خوف سے نہیں بلاتی تھی کہ کہیں آپ نہ چلی آئیں۔ میں جانتی تھی کہ آپ اپنے سسر کے کمرے میں نہیں آئیں گی۔ بس کچھ ہی دنوں میں یہ ظالم شخص اس دنیا سے چلا جائے گا اور آپ خود اسد کے ساتھ مجھے بیاہ دیں گی، اور میری شادی ہوتے ہی بھائی آپ کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائے گا۔ اس طرح ہم سب اپنی زندگیوں میں آباد ہو سکتے ہیں۔ سمینہ کے انکشافات نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ میں جسے ایک خدمت گزار بیٹی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اپنے سوتیلے باپ کو مارنے کا انتظام کر رہی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اندازہ تھا کہ سمینہ کو یہاں تک لانے میں میرے سسر کا ہی ہاتھ ہے۔ میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ کتنے ہی بہترین رشتوں کو میرے سسر نے جان بوجھ کر انکار کر دیا تھا، اور جس بات کی مجھے خوشی تھی وہ یہ تھی کہ سمینہ نے اسد کے ساتھ کسی غلط راستے کا انتخاب کرنے کے بجائے نکاح کیا تھا۔ سمینہ چاہتی تھی کہ میں خاموشی اختیار کر لوں اور جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہونے دوں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے سمینہ پر ہی ترس آیا۔ بھلے ہی وہ غلط کام کر رہی تھی، لیکن اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میں نے سمینہ سے کہا کہ تمہارے بھائی کا فون آنے والا ہے، تم اپنے باپ کی خدمت میں جاؤ، مجھے بھی اپنے شوہر سے بات کرنی ہے۔
سمینہ نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور وہ جان گئی کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوں۔ ایک ہی ہفتہ گزرا تھا جب میرا سسر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اور اس کے دوسرے ہی ہفتے میں خود اپنی پیاری سی نند کو دلہن بنا کر اسد کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے کاغذات بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلے جانا تھا۔ میرا شوہر اپنے باپ کے آخری دیدار کے لیے بھی وطن واپس نہ آیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا سسر اگر دولت کی لالچ میں میری ساس کا قتل نہ کرتا تو شاید ان کی زندگی بھی بہت زیادہ خوشگوار ہوتی، کیونکہ جتنی اچھی عادت کی میری نند تھی، میں نے سنا تھا کہ میری ساس اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی تھی۔ دولت اور جائیداد کے پیچھے میرے سسر نے سب رشتوں کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور ان کے آخری وقت میں ان کے بیٹے نے ان کا دیدار کرنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ میں، میری نند اور اسد اس راز سے واقف تھے جو زندگی بھر اب ہمارے سینوں میں دفن ہونا تھا۔ اسد واقعی ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس نے سمینہ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ میں امریکہ چلی آئی تھی، لیکن سمینہ مجھے پابندی سے فون کر کے خیر خیریت لیتی تھی۔ اکرم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ ان کے باپ کو ہوا کیا تھا، اور یہ شاید ان کے باپ کی ہی پرورش کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ایک یتیم بچی کی کمائی سے کی تھی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کو حق حلال کا نوالا کھلاؤں گی، تاکہ ان کے دل میں رشتوں کی اہمیت اور خوف خدا زندہ رہے۔